جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ایک منزل ہے جنت، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم۔ اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے، بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا۔ مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا۔ لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا۔ اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں، صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے، اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو دن میں 4 5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے، اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے، ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے 2 منہ ہیں، ایک کلکتہ
کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے. مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہے بلا تمثیل. جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے. راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی. اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو. آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا. گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں، لیکن میرے غیب داں نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا. اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے میری قوم کے جوانوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو. اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے. کتنا نادان ہے انسان. اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن. اے میری قوم کے جوان اتنا بولا نہ بن. اے میری قوم کے جوان تیری کمزوریوں پہ رحم کر. اللہ اکبر. گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا. اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا، نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی. کوئی نہیں بچائے گا. سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان. اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے. اور جگہ خشکی ہے خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے. ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا. جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسووں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا. اسی لیے صحابہ کے کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر
جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک خدائے کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے، آپ اس کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا، جیب کا بوجھ بڑھ گیا، لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، مل جائے تو دلہن مہکتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل مہکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دیکھے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا۔ ناخن پاک کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول۔ اور نبی کے رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اس لیے کہ یہ امام احمد، لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے، ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پیش کرو۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات۔ کبھی یہ کیا بات رضا پہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا بھی، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے؟ جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے، بول نہ سکے اس کی حقیقت کو، وہ کہتا ہے کیا بات۔ یہ جو مولانا صاحب تھا نا عبد الرؤف صاحب، جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تفسیرہ کیا، شعر ایسے تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بلکہ آدمی کیا بات ہے یار رؤف صاحب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے، ان کی نظامت کی کیا بات ہے۔
عبد الوکیل صاحب نعت کیسی پڑھ رہے تھے؟ وہ کہا کیا بات ہے یار ان کی پڑھنے کی، یعنی کہ بات لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے۔ جلسے میں گئے تھے، کھانے میں کیا کیا تھا، کیسا تھا، ارے کیا بات ہے کھانے کے، ارے بڑے مزے کا کھانا تھا، کیا بات ہے کھانے کی۔ مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے تو اینڈ میں کہتا ہے کیا بات ہے۔ علماء کس ڈسپلن سے بیٹھے تھے، علماء کی کیا بات ہے، جھارکھنڈ کے علماء کی، علماء اہل سنت کی کیا بات، کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، حقیقت بھی بیان کرتے ہیں۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا، واہ واہ، کیا بات رضا۔ اب بولے کیا اس کی آگے، اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا، کس کی، اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے۔ کیا مطلب ہوا، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو، تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے؟ واہ واہ، اس چمنستان ہے تو نعت سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نعت سنو، گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا۔ اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جا۔ آپ کو اشارہ کروں، جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی۔ میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے، علم والوں تک بات پہنچے گی۔ دیکھیں تو صحیح، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی۔ سنیو نبی سے وفا کر لو، اپنا حال کیا ہوگا سنو۔ سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں۔ ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں۔ اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں۔ سرے حشر آسی، سرے حشر آسی، آسی گنہگار کو کہتے ہیں۔ ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے، لیکن مزہ کب آئے گا سنو۔ سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے گنہگاروں کی بنی بگڑ گئی؟ ہم تو کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے، لیکن جو ان سے وفا کرے گا سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی۔ ایسے ایسے کلام ہے، سنو، تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، عشق رسول۔ لیکن ایک بات آپ سے، وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہو۔ پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر، یہ سب کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ کلام تو یہ ہے حضور کی نعت۔ نعت 14ویں صدی میں عروج پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر کلام، بلکہ وہ تو تھی، بلکہ امام کے فن کی معراج ہو گئی، یوں کہہ لیں۔ جس نے قصیدہ معراجیہ لکھا، انتہا کر دی ایک قصیدے میں تصوف کو، فن کو، اور اس کے بعد ادب کو، اردو ادب کو، ساری چیزوں کو یکجا کر دیا۔ کہتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور کہتے تبارک
اللہ شان تیری، تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور میرے امام نے سنو مسلمانوں، اپنے کلام قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا۔ میں تشریح نہیں کروں گا، اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا، آگے بڑھنا ہے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ گانے مت سنو،